بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان علم میراث کے سلسلے کا چوتھا سبق، جس کا عنوان تھا مبادیات علم میراث، اس کا چوتھا لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس میں ہم علم میراث پر چند اہم کتابوں کا تعارف پیش کریں گے۔ دوستو، آپ کو یہ بات تو پتہ ہے کہ علم میراث اس کی بنیاد قرآن و سنت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین علم میراث کی طرف متوجہ ہوئے۔ صحابہ کی زندگیوں میں کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو ایک بڑی تعداد ایسے حضرات کی ملتی ہے جو اس فن کے حوالے سے بہت ہی ماہر تھے۔ ان میں سے حضرات خلفاء راشدین یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افرزکم زید بن ثابت، یعنی کہ علم میراث کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ زید بن ثابت ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ عالم امتی بالفرائض زید بن ثابت۔ تو یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خوبی اور خصوصیت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ ابن الزبیر، حضرت ابی بن کعب، حذیفہ بن الیمان، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم، معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب وہ حضرات ہیں کہ جو علم میراث کے حوالے سے جن کی شہرت تھی اور جن سے آگے ان کے شاگردوں نے ان سے علم حاصل کر کے آگے نقل کیا۔ اسی طرح صحابہ کے شاگردوں میں چند نام بہت زیادہ اس فن کے حوالے سے معروف تھے، جن میں حضرت حسن بصری اور حضرت سعید بن المسیب اور اس طرح سعید بن جبیر اور اسی طرح حضرت امام ابن سیرین جو معروف معبر بھی ہیں، اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح عام فقہاء میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، ابو ثور، داؤد الظاہری اور امام ابو یوسف جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز شاگردوں میں سے ہیں، اور امام محمد بن الحسن الشیبانی، یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز شاگردوں میں سے ہیں اور فقہ حنفی کے اول مدونین میں سے ہیں، اور اسی طرح امام عامر الشعبی۔ تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی علم میراث کے حوالے سے بہت زیادہ شہرت ہے۔ دوستو، اس کے بعد جب تدوین کا دور شروع ہوا اور مختلف قسم کے علوم کتابی شکل میں مدون ہونا شروع ہو گئے، تو علم میراث دوسرے علوم کے ضمن کے اندر ہی مدون ہوتا رہا، یعنی کبھی تو علم حدیث کے ضمن میں، کبھی تفسیر کے ضمن میں، کبھی فقہی ابحاث کے ضمن میں۔ اس کے بعد یہ فن باقاعدہ الگ کتابی شکل میں مدون ہونا شروع ہوا تو سینکڑوں کتابیں اس فن پر لکھی گئیں، لیکن ان کتابوں میں سے چند کتابیں بہت زیادہ معروف ہوئیں، اور چار جو فقہی مسالک ہیں انہی کے اعتبار سے یہ ان کی شہرت ہوئی۔
ان میں سے جو سب سے زیادہ فقہ حنفی کے اعتبار سے معروف متن ہے وہ السراجیہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو معروف ہے وہ الرحبیہ۔ یہ الرحبیہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین کے ہاں سب سے معروف کتاب ہے۔ تیسرے نمبر پہ المنظومۃ الفارضیہ، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو متبعین ہیں ان کے ہاں یہ معروف ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ الجواہر المکنونہ فی صدف الفرائض المسنونہ، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور ان کے متبعین کے ہاں معروف ہے۔ پانچویں نمبر پہ العقود البرہانیہ، یہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین کے ہاں معروف ہے۔ تو ان کتابوں کا باقاعدہ تعارف شروع کرنے سے پہلے آپ کو 3 اصطلاحات کو سمجھ لینا چاہیے، ایک متن، دوسری شرح، اور تیسرے نمبر پہ حاشیہ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کسی فن کے اندر ایسی کتاب لکھی جائے جس کے اندر صرف اور صرف اسی فن کے متعلقہ مسائل کو ذکر کیا جائے اور وہ انتہائی مختصر انداز میں اور جامع انداز کے اندر اس کو ترتیب دیا گیا ہو تو اس کتاب کو متن کہا جاتا ہے۔ متن کا ویسے معنی ہوتا ہے اصل، اور اس کی جو جمع استعمال ہوتی ہے متون استعمال ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی مختلف علوم فنون دنیا کے اندر رائج ہیں تو ان کے لیے ایک سب سے پہلے شارٹ اور مختصر انداز کے اندر ایک ایسی کتاب تیار کی جاتی ہے جس کے اندر صرف اور صرف اسی فن اور کے مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر اس متن کی جو ضروری تشریحات کی جاتی ہیں جس کے اندر اس فن کے مسائل اور ان کے دلائل کو ذکر کیا جاتا ہے اور اس فن کے ماہرین کی آراء کا اختلاف ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ جس کتاب کے اندر ذکر کیا جائے اس کو شرح کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جب ماہرین ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو ضروری نوٹس ان کے ذہن کے اندر آتے ہیں اور وہ اس کتاب پر جگہ جگہ اس کو ذکر کر دیتے ہیں تو اس کو ہم حاشیہ کہتے ہیں۔ تو حاشیہ کی جو جمع آتی ہے وہ حواشی آتی ہے۔ تو یہ 3 اصطلاحات ان کو ذہن میں رکھا جائے تو انشاءاللہ ہماری آج کی بحث کو آپ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس فن کا جو پہلا معروف متن ہے السراجیہ، اس کو سراجی فی المیراث بھی کہتے ہیں اور اسی طرح فرائض السراجیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے جو مصنف تھے ان کا نام تھا سراج الدین محمد بن عبد الرشید سجاوندی حنفی۔ ان کی وفات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ 600 ہجری سے لے کر 700 ہجری کے درمیان مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب اپنے فن میں بڑی جامع اور ترتیب میں احسن ہے۔ انسان کی وفات سے پیدا ہونے والے مسائل، تجہیز و تکفین سے لے کر قرض کی ادائیگی، وصیت پر عمل، ترکہ کی تقسیم میں اصحاب الفروض، عصبات اور ذوی الارحام تک کے ورثاء کی وراثت، نیز بیت المال، اور اسی طرح لوگ کے جو اکٹھے جل جائیں یا اکٹھے غرق آب ہو جائیں، یا اسی طرح وہ لوگ کے جو گم ہو جائیں اور ان کے بارے میں کچھ معلومات نہ ملیں، تو ان سب کے میراث کے مسائل کو مفصل انداز میں بیان کیا۔ اور جہاں کہیں کسی مسئلہ کے اندر اختلاف ہے تو اس میں اختلاف کی نشاندہی بھی کی گئی۔ یہ کتاب انتہائی جامع ہونے کی بنا پر اہل علم نے درس و تدریس اور شرح و تشریح کے لیے
اس کو مطمح نظر بنایا تو اس کی 36 سے زائد شروحات لکھی گئی ہیں۔ یہاں پر ہم چند کتابوں کے نام ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی جو شرح معروف ہے وہ ایک معروف مصنف ہیں ابو الحسن علی بن محمد بن علی جرجانی حنفی۔ یہ سید شریف جرجانی کے نام سے معروف تھے اور ان کے علم کلام کے اوپر بہترین تصنیفات ہیں۔ دوسرے نمبر پہ الریاض الزاہیہ، اس کے جو مصنف ہیں وہ محمد نجیب خیاطہ، ان کی وفات 1387 ہجری کی ہے۔ تیسری جو شرح اس کی معروف ہے وہ توضیح الفرائض السراجی ہے۔ یہ پاکستان کے ایک معروف عالم دین محمد انور بدخشانی جو جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے اندر مفتی ہیں اور اس وقت بھی بقید حیات ہیں۔ چوتھی جو معروف شرح ہے تنقیح السراجیہ، اس کے جو مصنف ہیں وہ محمد بن جمیل شتی، یہ حنبلی ہیں اور انہوں نے فقہ حنفی کے اعتبار سے جو علم میراث پر کتاب لکھی گئی ہے اس کی انہوں نے شرح لکھی ہے۔ ان کی وفات 1379 ہجری کی ہے۔ اسی طرح اس متن کے کئی منظومے بھی لکھے گئے ہیں۔ منظومے کا مطلب یہ ہے کہ اس متن کے اندر جو علم میراث کے مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کو شعراء نے شاعری کے انداز میں بھی بیان کیا ہے۔ تو کافی منظومے ہیں، لیکن جو زیادہ معروف منظومے ہیں ان میں سے ایک تو خلاصۃ الفرائض ہے۔ یہ شاعر جو تھا وہ عبد الملک بن عبد الوہاب فتنی، ان کی وفات 1327 ہجری کی ہے۔ انہوں نے اپنے اس منظومے کی خود ہی شرح بھی لکھی۔ دوسرا جو منظومہ معروف ہے وہ اللوامع الضیائی ہے۔ اس کا جو شاعر ہے وہ عبداللہ بن عبد الرحمن میقاتی اور ان کی وفات 1223 ہجری ہے۔ دوسرا جو معروف متن ہے الرحبیہ، اس کے مصنف ہیں ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد حسن رحبی شافعی، ابن متقنہ کے نام سے یہ معروف تھے۔ ان کی وفات 557 ہجری کی ہے۔ شافعی تو کیونکہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین میں سے ہیں، اور رحبی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک شہر تھا تاریخ میں جس کو رحبہ کے نام سے معروف تھا، تو اسی نسبت سے ان کو رحبی کہا جاتا ہے۔ یہ جو متن ہے یہ اصل میں ایک منظومہ ہے جس کے اندر 175 اشعار تھے۔ تو اس منظومے کو بہت زیادہ مقبولیت ملی اور شواف حضرات کے نزدیک یہ سب سے معتبر اور مستند متن سمجھا جاتا ہے، اور اس کی 20 شروحات لکھی گئیں۔ یہاں پر ہم صرف 2 معروف شروحات کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1 الفوائد الشنشوریہ، اس کے جو مصنف ہیں وہ عبداللہ بن محمد شنشوری الشافعی ہیں۔ ان کی وفات 999 ہجری کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو اس کی معروف شرح ہے وہ شرح الرحبیہ کے نام سے ہی ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں وہ رضی الدین ابو بکر بن احمد السبتی ہیں۔ دوستو، تیسرا متن جو علم میراث کے حوالے سے معروف ہے اس کا نام ہے المنظومۃ الفارضیہ فی الفرائض الحنبلیہ۔ اس کے یہ بھی ایک منظومہ ہے جس کا شاعر تھا شمس الدین محمد القاہری الحنبلی۔ تو اس کے
وفات جو ہے وہ 981 ہجری کی ہے۔ اس منظومے کے اندر 128 اشعار ہیں۔ یہ بھی منظومہ فقہ حنبلی کے اعتبار سے بہت زیادہ معروف ہے اور اس کی بھی بہت سی شروحات لکھی گئی ہیں۔ یہاں پر ہم دو معروف شروحات کا نام ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو الدرۃ المضیہ، اس کے مصنف وہی ہیں کہ جن کا پیچھے ہم نے ذکر کیا ہے، وہ شیخ عبداللہ بن محمد شنشوری الشافعی ہیں، جن کی وفات 999 ہجری کی تھی۔ دوسری شرح جو اس متن کی معروف ہے، اس کا نام البدرانی ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں وہ شیخ عبدالقادر بن بدران، ان کی وفات جو ہے وہ 1346 ہجری کی ہے۔ چوتھا معروف متن وہ الجواہر المکنونہ فی صدف الفرائض المسنونہ، اس کے جو مصنف ہیں احمد بن سلیمان الجزولی المالکی ہیں۔ ان کی وفات بھی 1133 ہجری کی ہے۔ یہ بھی متن ایک منظوم ہے جس کے اندر 432 اشعار ہیں۔ اس کی شرح بھی جو معروف ہے وہ مصنف نے خود ہی لکھی تھی، جس کا نام ایضاح و اسرار المسونہ کے نام سے ہے۔ پانچواں معروف متن العقود البرہانیہ ہے، جس کے مصنف جو ہیں محمد بن حجازی بن محمد حلبی الشافعی، یہ ابن برہان کے نام سے معروف تھے۔ ان کی وفات جو ہے وہ 1205 ہجری کی ہے اور اس منظومے کے اندر 112 اشعار پائے جاتے ہیں اور اس کے بھی علماء نے بہت زیادہ شروحات لکھی ہیں۔ ہم دو شروحات کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 الفرائض الجمانیہ، اس کے جو مصنف ہیں وہ عبداللہ بن عبد الرحمن حنبلی میقاتی ہیں، جن کی 1223 ہجری کی وفات ہے۔ دوسری جو اس متن کی معروف شرح ہے وہ وسیلۃ الراغبین ہے، وسیلۃ الراغبین و بغیۃ المستفیدین۔ اس کے مصنف محمد بن علی بن سلوم ہیں، ان کی وفات 1246 ہجری کی ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔